یعنی ضرورت تو اس امر کی پہلے بھی تھی، آج بہت زیادہ ہو گئی۔ پہلے ماں باپ یا رشتہ دار، چچا تایا اور عزیز و اقارب سب کوششیں کرتے تھے کہ بچے نظر میں رہیں اور کسی کے راہ روی کا شکار نہ ہو، گمراہ نہ ہو، خراب نہ ہو۔ اب دور یہ ہے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، اور نہ ہی کسی کو پوچھنے دیتا ہے کہ میرے بچوں کو یا میرے عزیزوں کو تم کیوں پوچھتے ہو۔ صرف یہ نہیں کہ ہدایت حاصل نہیں کر رہے لوگ، بلکہ یہ بھی ہے کہ اب ہدایت کرنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے۔ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، اگر کوئی سننے والا ہو بھی صحیح تو اس کا جو سربراہ ہے اس کو یہ بات پسند نہیں کہ تم کیوں کرتے ہو بات، کیوں سمجھا رہے ہو، تم کیوں کچھ کہہ رہے ہو۔ یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر ہر شخص اپنی طے کردہ معیار اور اپنے طے کردہ اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کے دماغ نے جو اصول وضع کر دیا وہ اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اب کسی کو یہ حق نہیں کہ اس کو کوئی سمجھا سکے، اس کو کوئی بتا سکے، اس کو کوئی اچھی بات کر سکے یا اسے ڈانٹ سکے یا اسے اچھا برا کہہ سکے۔ تو اس لیے بے حد ضرورت پڑ جاتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ اس آیت پر غور کیا جائے اور اس پیغام کو عام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں، کہ کتنا اہم پیغام ہے کہ خود بھی آگ سے بچنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اللہ نے نام لے کر کہا وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مزید یہ کہ جو اولاد ہے یا جو بچے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت قرار دیا ہے کہ یہ نعمت ہے، اولاد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب یہ ایسے دور کے اندر جی رہی ہے کہ ہر طرف فحاشی، عریانی اور بے دینی اور حتیٰ کہ الحاد کا سیلاب ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ گناہ کی حد تک بات ہے، بلکہ یہ کہ بے دینی تک کے معاملات چل نکلے ہیں۔ یعنی لوگ بے دین ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں۔ مذہب کا نام جب لینا ہو تو اس وقت لیا جاتا ہے جب ذاتی کوئی ضرورت ہو، تو کہتے ہیں ہمارا مذہب بھی تو دیکھو یہ کہتا ہے، سہارا لے لیتے ہیں مذہب کا۔ یعنی صرف ایک ضرورت کا کھلونا بنایا ہوا ہے مذہب کو، ورنہ اپنی ذات میں جو مذہب اور اسلام اور دین کی اہمیت ہے وہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ قلب کے اندر، دل کے اندر کسی کے یہ بات نہیں کہ ہم صرف مذہب کا سہارا لیں گے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پھر اس میں جہاں بہت زیادہ عمل دخل ماحول کا ہے، وہیں اس موبائل کا بڑا عمل دخل۔ اب یہ موبائل آ گیا ہے، گھر گھر تباہ کر رہا ہے، بچوں کے اذہان کو خراب کر رہا ہے۔ اس بچے کو کیا پتا وہ جو دیکھ رہا ہے کہ میں کسے دیکھ رہا ہوں، یہ کون ہے، یہ قادیانی ہے، یہ مسلمان ہے، کس درجے کا مسلمان ہے۔ ہر شخص اسلام پر بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو دماغ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، یہ ایک آلہ ہے، روشنی ہے، ہمیں ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ نے عطا کیا، ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر دماغ کسی کے پاس نہ ہو تو وہ اپنی زندگی صحیح نہیں گزار سکتا، مشکل ہے اس کے لیے۔ یہ روشنی کا ایک آلہ ہے، لیکن آپ یہ بھی بات اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، اور یہ بات بدیہیات میں سے ہے، کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ دماغ کے اندر وہی کچھ آتا ہے جو وہ ارد گرد دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر، وہی کچھ اس کے دماغ کے اندر آتا ہے۔ اب جس کی پرورش یورپ کے اندر ہوئی ہے، اس کا رہن سہن، اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کا انداز، اس کا فکر بالکل مختلف ہوگا آپ سے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اس سے بات کر کے دیکھ لیجئے۔ جس شخص کا رہن سہن اور اس کی پیدائش اور اس کی تربیت ہندو گھرانے کے اندر ہوئی ہے، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتا ہے۔ ہمیں تو یہ نہیں کہ صرف بات
کہ بھئی یہ بے دینی کی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں عقل کے بھی خلاف ہے کہ بتوں کی عبادت کرتے ہو, پتھروں کو پوجتے ہو, لیکن اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. حتیٰ کہ وہ گائے تک کی وہ اپنی ماں تصور اور اپنا ایک طرح سے خدا تصور کرتے ہیں. لیکن چونکہ ان کی تربیت اور ان کی نشو و نما اسی ماحول کے اندر ہوئی ہے, تو ذہن کے اندر ایک چیز فیڈ ہو گئی, انسٹال ہو گئی, اسی کے مطابق وہ سوچتا ہے. بچپن اور جوانی, لڑکپن اسی ماحول میں جو گزرا ہے, پھر اس نے اب یہی سوچنا ہے, اسی طرح کی بات کرنی ہے. تو وہ ارد گرد بھی جو جن کے ساتھ بیٹھے گا, بات کرے گا, وہ اپنے مزاج کے مطابق بات کرے گا جو اس کے دماغ میں انسٹال ہے. تو یہ کیا ہے اس کے دماغ میں انسٹال؟ یہ ماحول ہے. ماحول, وہ جو ماحول اسے ملا ہے یہ اس کے دماغ کے اندر موجود ہے. تو میں اس نقطے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو, ہمیں اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے دماغوں کے اندر کیا چیز بھرنی ہے؟ کیا صرف یہ بات بھرنی ہے کہ تمہیں پیسہ کمانا ہے, اور پیسہ بھی اتنا کمانا ہے کہ کماتے کماتے مر جاؤ, اتنا کماؤ کہ بس 7 نسلیں کیا 107 نسلیں کھائیں بیٹھ کر؟ یہ بات آج دیکھو اسی موبائل کے ذریعے سے بچوں کے ذہنوں کے اندر بھری جا رہی ہے کہ مادیت, کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے کمانا ہے, کیسے امیر بننا ہے, کیسے فلاں بننا ہے, کیسے بڑے بڑے بنگلے بنانے ہیں, کوٹھیاں بنانی ہیں, جائیدادیں خریدنی ہیں. تو یہ بچوں کو موبائل کے ذریعے سے ان کے اندر دماغوں میں یہ بات بھری جا رہی ہے. وہ اب مال و دولت کو اپنا سب کچھ سمجھیں گے, اسی کے پیچھے لگ جائیں گے, چاہے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے. ایک تو یہ ہے نا کہ ضرورت کے لیے انسان کوشش کرتا ہے, اپنی بنیادی ضروریات کے لیے نہیں, وہ ضروریات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام حدود کو کراس کر کے سوچیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال کو اپنے پاس سمیٹ لیں, حاصل کر لیں. تو ایک تو یہ سوچ دی جا رہی ہے بچوں کے دماغ کے اندر, بچپن سے ہی یہ سوچ کہ میں نے بہت پیسہ کمانا ہے, بہت زیادہ امیر بننا ہے. تو اب ظاہر ہے ڈپریشن بڑھے گا اس سے, کیونکہ وسائل نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو اللہ مال و دولت دیتا ہے, کسی کو اللہ مال و دولت دیتا ہے تو کیا کوئی وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس مال و دولت آ گیا؟ یہ تو بہت کم, کوئی امیر آدمی فوت ہو, اس کا بچہ چھوٹا ہو تو وہ وراثت میں چھوڑ کر مر جائے, اپنے چھوٹے بچے کو امیر بنا کر چلا گیا. بہت کم, کوئی شاذ و نادر واقعات اس طرح کے ملیں گے. ورنہ کسی کو اللہ تعالیٰ اگر مال و دولت دیتا ہے تو کلیاں سفید ہو جاتی ہیں, زمین کے اندر پھر پھر کے, محنتیں کر کر کے, کوششیں کر کر کے. ہاں پھرے ہمارے بھی جیسے پھرے تمہارے دن, یہ دن تو پھرتے رہتے ہیں زندگی کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رزق عطا فرمائیں گے, دولت عطا فرمائیں گے. لیکن عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں تب اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق میں کشادگی پیدا فرماتے ہیں. حتیٰ کہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ سرداری اس وقت ملنی چاہیے, کسی پر سرداری تب سجتی ہے جب اس کی کلیاں سفید ہو جائیں. عربی میں کہا جاتا ہے کہ سرداری اس وقت کسی پر سجتی ہے, یعنی اچھی لگتی ہے کہ جب اس کی کلیاں سفید ہو جائیں. کچھ بال سفید بھی تو ہوں, یہ کیا کہ بالکل نوجوان اور پھر سرداری مل جائے, تو یہ کوئی بات نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بچپن سے اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی, اتنا لمبا فاصلہ پڑا ہے, پہنچنے کے لیے تجربات چاہیے, اور اللہ کا فیصلہ بھی ہے کب دینا ہے, اب دیا تو پتہ نہیں کیا کرے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر میں ساروں کے لیے رزق کھول دوں, رزق تو بہت ہے زمین میں, اگر آج دریافتیں شروع ہو جائیں پہاڑوں میں اور زیر زمین اور کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ سونا کوئی آدش پشاں کوئی اوپر آسمان میں پھٹا تھا کئی ہزار سال پہلے, تو وہ باقاعدہ ایک جو سیارہ تھا وہ سونے کا تھا, وہ پھٹا اور مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے سونے کو بکھیر دیا پہاڑوں کی شکل میں, اور پھر ان میں اس کو منتقل کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ دوبارہ کوئی ایسا آج وہ یہ سیارہ اگر پھاڑ دیں کوئی آ جائے, تو اللہ کے خزانے تو کم نہیں ہیں, تو سب کو رزق دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ, برابر دے سکتے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں فساد آ جائے گا زمین کے اوپر, زندگی نہیں بسر ہو سکے گی. سارے تو امیر ہیں, مزدوری کس نے کرنی ہے, کام کس نے کرنا ہے؟
دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کا فیصلہ بھی تو ہے نا کہ کب میں نے کسے کتنا رزق دینا ہے، یہ بھی تو اللہ کا بھی فیصلہ ہے۔ لیکن اب وہ یہ بھی نہیں سوچے گا کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، کب مجھے رزق ملنا ہے، اور وہ انتظار بھی نہیں کرے گا۔ بچپن سے اس کے دماغ کے اندر یہ بات آ گئی کہ مجھے تو بس پیسہ کمانا ہے اور بے حساب کمانا ہے، تو کیا ہوگا؟ بوجھ پڑے گا اور ڈپریشن کا مریض ہو جائے گا۔ 80% یہ رپورٹ پڑھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ پاکستان کے اندر یہ بیماری ڈپریشن کی 80% پھیل گئی ہے۔ یہ کس نے پھیلائی ہے؟ آپ اگر تجزیہ کریں تو یہ کس نے پھیلائی ہے؟ یہ ابھی کوئی 10 سال پہلے تو نہیں ہوتی تھی، کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا ڈپریشن کو۔ یہ کیوں عام ہو گئی؟ یہ اسی وجہ سے، اسی موبائل میں سن کر باتیں سمجھ کر کے کیسے پیسے کمانا ہے، کیسے یہ کرنا ہے، کیسے وہ کرنا ہے، اور ہے پاس کچھ بھی نہیں، اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ تو سوچ کر دماغ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا۔ اس سے ایک تو تباہی آ رہی ہے نوجوانوں کے اندر۔ حالانکہ اقبال تو کہہ کر گئے تھے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ جوانوں سے بہت امیدیں تھیں اقبال کو کہ جوان کچھ کریں گے، نوجوان، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جوانوں نے تو بالکل ہی ایک عجیب قسم کی دنیا بنا کر رکھ دی ہے، ایک عجیب طرح کا تخیل پیش کر دیا ہے کہ بس دنیا میں یہی ایک چیز ہے اور کچھ بھی نہیں، کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی ادب و آداب نہیں، کوئی خیال نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف کیا؟ بس پیسہ کمانا، اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کیسے خراب، ہمارے اولاد کیسے خراب ہو رہی ہے، نوجوان کیسے خراب ہو رہے ہیں، کیسے برباد ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ سوچ بہت کثرت سے ڈالی جا رہی ہے جس سے ڈپریشن بڑھ رہا ہے معاشرے میں، اور دوسری سوچ دیکھیں اس میں ہمارا اپنا عمل دخل بھی ہے، وہ یہ کہ دیکھو آپ نے یہ سوچے بنا، یہ سمجھے بنا اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پر بھیج دیا کہ جہاں پر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں پر اس کی دینداری کے حوالے سے کوئی نظام موجود ہے یا نہیں ہے۔ بھئی آداب دین سکھائے گا، ماں باپ کا ادب دین سکھائے گا، کوئی نہیں سکھا سکتا، معاشرہ نہیں کبھی بھی سکھاتا۔ معاشرے میں تو بے ادبی پھیلی ہوئی ہے۔ دین ہی سکھائے گا آپ کو کہ ماں باپ ہوتے کیا ہیں، ادب و آداب کیا ہوتے ہیں، رشتہ دار کیا ہوتے ہیں، ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اسلام نے سکھانی تھی۔ لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ ہم تو کیا ہو جائیں گے، مولوی ملا ہو جائیں گے۔ ارے بھائی کیا مولوی ملاؤں کا ہے صرف یہ دین؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ہر وہ شخص جس کے دل کے اندر ایمان ہے، میں تمہیں ساروں سے بات کر رہا ہوں، میں تم سب سے خطاب کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ہر شخص کی ذمہ داری تھی کہ وہ کیا کرتا، اس آیت پر عمل کرتا اور یہ سوچتا کہ مجھے بہرحال ایک حد تک تو دین حاصل کرنا ہے۔ آپ نہ بنے مولوی، کوئی فرض ہے مولوی بننا یا عالم بننا یا مفتی بننا، کوئی فرض نہیں ہے۔ ہاں اس کی فضیلت ہے، کوئی بننا چاہے بن جائے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے۔ لیکن دین حاصل کرنا تو فرض ہے۔ تو یہ انتظام کیے بنا، یہ سوچے سمجھے بنا اپنی اولاد کو کسی ماحول کے حوالے کر دینا اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہے۔ کہ آپ نے دین کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ اس کے دین کا کیا بنے گا، کل کو یہ بڑا ہوگا، کل کو صاحب اولاد ہوگا، لوگوں میں بیٹھے گا، 4 لوگ اس سے بھی متاثر ہوں گے کہ کوئی خیر کی بات بھی تو کرے، یہ صرف بس دنیا کی باتیں کرے گا۔ یہ چیز کس نے سوچنی تھی؟ یہ والدین نے سوچنی تھی۔ اولاد تو اس وقت نادان ہے، باپ کی انگلی پکڑ کر چلتی ہے۔ بھئی دین کہاں گیا، اسلام کہاں گیا؟ مومن تھے تم تو، مسلمان تھے، اللہ سے وعدہ کیا تھا، وہ یاد ہے نا وعدہ، الستو بربکم، دنیا میں آنے سے بھی پہلے کا وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، تو وہ کہاں گیا وعدہ الست؟ بھلا دیا نا سب نے، فراموش کر دیا۔ اس وقت تو بڑا کہا کہ نہیں جی ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، قالوا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، آپ ہی تو ہمارے رب ہے۔ اب سب بھول کر بیٹھ گئے، اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ اچھا کھلونا بنایا ویسے یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے،
رونقیں بھر دی اس میں. مجھے اپنے ہی کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو. اس میں ویسے سبق ہے، ایک انداز ہے اس کے اندر کہ میں دنیا سے ایک دن ملا رازدانہ، میں دنیا سے ایک دن ملا رازدانہ، رہی گفتگو روبرو شاعرانہ، سرے کوہ بیٹھے رہے رات بھر ہم، کبھی مسکراتے کبھی ہوتے برہم. کہی باتوں باتوں میں ایک بات میں نے، کہ دنیا بری ہے اگر کوئی جانے. تیری گل میں دھوکہ سمایا گیا ہے، تجھے روشنی سے سجایا گیا ہے. تیرے سب طلبگار سب تیرے پیچھے، کہ لاچار و مختار سب تیرے پیچھے. تیری جستجو نے کیے ختم رشتے، بہن بھائی آپس میں الجھے ہیں رہتے. جو ہے کچھ تعلق مفادات کا ہے، کرشمہ یہ تیری کرامات کا. دنیا اسی انداز سے گھیرتی ہے، کھلونوں سے ہے، رونقیں بھر دی ہے. تیری گل میں دھوکہ سمایا گیا ہے، تجھے روشنی سے سجایا گیا. روشنی بھر دی. اب لوگ اسی روشنی کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ اس کے عاشق ہو گئے اور اس کے پیچھے پڑ گئے، حقیقت کو بھلا بیٹھے. تو بہرحال یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ اولاد کو اچھا ماحول فراہم کرنا، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تو ٹھیک ہے، آپ نے اچھے اسکول میں بھیج دیا، کوئی بات نہیں. لیکن دینی اعتبار سے آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے اپنی اگر ذمہ داری ادا نہیں کی تو پھر یاد رکھیے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو اس لیے عرض یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود بھی دیندار بننا ہے بلکہ اولاد کو بھی دیندار بنانا ہے. اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ بچپن سے. اگر اب موقع ہے تو اب کر لیجئے، اب اصلاح کر لیجئے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دیندار اب بن گئے، اولاد بے دین ہو گئی، بات ختم ہو گئی. ایسے نہیں ہے. لوگ اکثر یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بات ہی نہیں سنتی، بات مانتی ہی نہیں ہے، سمجھتی ہی نہیں ہے. تو سمجھانے کا بھی تو ایک کوئی ڈھنگ ہوتا ہے نا. اگر آپ اپنے اولاد کو ہی نہیں سمجھا سکتے تو پھر آپ کس کو سمجھا سکتے ہیں؟ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بھی تو نافرمان ہو گئی تھی ہر کوئی، تو ہماری بھی اولاد اگر گمراہ ہو گئی ہم کیوں ذمہ دار ہیں؟ لوگ یہ بھی تو بہانے، دیکھو نا، عقل تراشتی ہے بہانے. اپنے فائدے کے لیے عقل بہت چلتی ہے. تو بہانہ تراشا جاتا ہے کہ دیکھو نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ بھی تو نافرمان تھا، کافر تھا، باپ کی بات نہیں مانی اور سیلاب کی نظر ہو گیا، طوفان کی نظر ہو گیا. تو دیکھو بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، خود قرآن کہتا ہے کہ 950 سال تبلیغ کی ہے. آپ نے کتنی تبلیغ کی؟ آپ نے کتنا سمجھایا؟ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، انہیں دین سکھایا اور ان کو تبلیغ کی. لیکن آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ ذرا ہی نہیں. بچپن اس کا دوسرے ماحول میں گزار دیا اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہماری تو باتیں نہیں سنتا. ارے بھائی، آپ کوشش جاری رکھیے، محنت کرتے رہیے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ بات سمجھ جائے. تو اس لیے اس بات کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے کہ ہمارے بچے کیا ہوا اگر دین نہیں پڑھ رہے. جیسے ایک صاحب تھے، خود بڑے تہجد گزار تھے، شب بیدار تھے اور بڑے نیک تھے. ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے یہ واقعہ بیان فرمایا. کہتے ہیں کہ ایک صاحب بڑے تہجد گزار تھے، نیک تھے، دیندار تھے، اور وہ مجھ سے ملے اور اپنی اولاد کا، اپنے بیٹے کا تعارف کروایا اور کہا کہ حضرت اس سے مل لیجیے کہ اس نے یہ ڈگریاں لی ہیں اور یہ اس نے ٹاپ کیا ہے، پوزیشن لی ہیں، فلاں فلاں درجے میں اس نے اعلیٰ درجات حاصل کی ہیں. تو اب یہ ہے کہ یورپ میں نے اسے بھیجا، وہاں پڑھتا رہا، وہاں رہا. تو اب یہ ہے کہ ساری چیزیں اس میں خوبیاں ہیں، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، تھوڑا سا بے دین ہو گیا، اور کچھ نہیں ہے. بس اس میں ہلکی سی خرابی یہ ہے کہ تھوڑا سا بے دین ہو. اللہ یعنی دین کو اتنا حقیر سمجھا کہ دنیا کی ساری خوبیاں تو گنوائی، دین کو جب کا ذکر آیا تو کہا کہ بس ہلکی سی خامی ہے اس کے اندر کہ دین نہیں ہے، بے دین ہو. یعنی دین کو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. خود شب بیدار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، نیک بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، سارا کچھ. اولاد کے بارے میں فکر ہی نہیں ہے، تو تھوڑا سا بے دین ہو گیا. جیسے
وہ ایک لطیفہ ہے بڑا مشہور کہ ایک حکیم صاحب تھے، نیم حکیم جسے کہتے ہیں خطرہ جان ہوتا ہے، تو نیم حکیم تھے، تو ان سے علاج چل رہا تھا کسی مریض کا، تو وہ مریض کافی زیادہ بخار بیماریاں تھیں اس کو، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں علاج کر رہا ہوں، کرتے کرتے بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ اس مریض کا انتقال ہو گیا، رخصتی ہو گیا، دنیا سے فوت ہو گیا۔ اب وہ جو حکیم صاحب تھے انہوں نے کہا اچھا میں آتا ہوں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ جو بچوں نے شور کیا ہوگا کہ بھئی یہ تو بالکل ہی ساکت ہو گئے، بات ہی نہیں کر رہے اور بے سود ہے، تو حکیم صاحب آئے، آ کر چیک کیا، دیکھا، تفتیش کی، کہا کہ بخار بھی نہیں ہے اور پیٹ ویٹ بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ہاتھ بات بھی بالکل صحیح ہے، ہاں بس تھوڑی سی روح نکل گئی ہے اس کے اندر سے، تھوڑی سی روح نکل گئی، تو بیڑا غرق تو ہو گیا اس کا، اب اس کے پاس کیا رہ گیا؟ تو روح کوئی عام چیز ہے، تو دین بھی تو روح ہی ہے کہ روح نکل گئی، دین نکل گیا، تو اب بچا کیا ہے اس کے اندر؟ کیا کرنا ہے اس نے ڈگریوں کا؟ کیا کر رہا ہے اس نے اتنے بڑے منصبوں کا اگر دین ہی نہیں ہے اس کے پاس؟ تو میں یہ کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ دیکھو اس بات کو نہ صرف یہ کہ اہمیت دی جائے بلکہ سنجیدگی سے عمل کیا جائے کہ اولاد کے حوالے سے اتنی فکر ضرور کی جائے کہ میں نے اس کی دینداری کے حوالے سے کیا کیا اور مجھے کیا کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں کرتے تو دعا تو کرو اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ انہیں دیندار بنائیے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا کا بھی طریقہ آپ یاد رکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے کہ جتنی بھی پریشانی ہو، جتنی بھی مصیبت ہو، جتنی بھی آفت ہو، کچھ بھی ہو، دعا کے بارے میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے، آپ نوافل بھی ادا کر چکے ہو سارا معاملہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ شکر ادا کیجئے، اس حالت میں بھی کہ اے اللہ اب بھی میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تنگ ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، لیکن میرا شکر نہیں بھولا، میرا شکر ادا کر رہا ہے، تو چلو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ یہ اس کے انداز ہیں، وہ انداز ہی تو دیکھتا ہے۔ ابھی قربانی کی، اللہ نے کیا کہا؟ میں تو تمہارا انداز دیکھوں گا، میں تمہاری نیت دیکھوں گا، تم نے کیا نیت کی تھی جب جانور پر چھری پہ۔ وہ تو انداز دیکھتا ہے، طریقے دیکھتا ہے انسانوں کے۔ تو انسان جب شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے، اور پھر اپنی درخواست پیش کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے کرم کرتے ہیں۔ کیونکہ شکر اگر نہ کیا جائے اللہ کا، اور خالی انسان اس حالت میں، تکلیف کی حالت میں، پھر بسا اوقات اللہ بچائے، اللہ بچائے، یہ جو دعا ہے کبھی کبھی شکوہ بھی بن جاتی ہے، شکوہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ شکوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا درست بات نہیں۔ یہ کیا مجال کہ ایک خادم، ایک نوکر، ایک مخلوق اپنے آقا اور اپنے معبود اور اپنے خدا کے سامنے شکوہ کرے، شکایت کرے۔ وہ جس حال میں رکھے ٹھیک، وہ جس حال میں بھی رکھے ٹھیک۔ علامہ رومی نے ایک بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کیل سے ٹھونک دے دیوار کے ساتھ تو ٹھوکے رہو۔ اللہ کے سامنے یہ ہے انسان کہ اللہ اگر تمہیں کیل کے ساتھ، میخم کے ساتھ دیوار کے اندر ٹھونک دے تو تم ٹھک جاؤ، اور جب تمہیں وہ آزاد کر دے تو پھر تیز تیز چلو اور دین کو حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرو۔ تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے، اس کو میں کافی مرتبہ اس آیت کے حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن ہر مرتبہ نئے مضامین سامنے آتے ہیں۔ اس لیے آتے ہیں کہ معاشرے کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے، پھر دل چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اور لوگ دین کے اوپر عمل کریں۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ خود بھی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو، ان کو بھی آگ سے بچانا ذمہ داری ہے۔ اور طریقہ کیا ہے، اب اس کی تفصیل میں تو جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات میں کر دوں کہ جیسے میں نے شروع میں لفظ بولا تھا کہ دماغ کے اندر ماحول ایک انسٹال ہوتا ہے، اس ماحول کو آپ انسٹال کر دیجئے گھر کے اندر۔ خود دیندار بنیں گے، جب ان کے سامنے نیکی کے کام کریں گے تو اولاد بھی دیندار خود بخود بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ فرمائے
واخر دعوانا الحمدللہ.